یہ جو 80 برس ہیں ان میں آپ نے اچھا حکمران کسے پایا ہے، یا اگر آپ کہہ سکیں کہ یار تب مطلب میں نے تو میری 32 سال عمر ہے، تو میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کبھی بھی مجھے خوش نظر نہیں آئے. یعنی لوگوں نے کہا یہ تو آج کے حکمران ایسے ہی ہیں، فلاں ہیں، ان میں یہ خوبیاں خامیاں فلاں. آپ نے ان 80 برس میں کوئی ایسا کہ لوگوں کی پرسیپشن ہمیشہ سے ایسی ہوتی تھی، لوگ ایسے ہی کہتے تھے اپنے حکمرانوں کے بارے میں کہ یار ٹھیک نہیں ہے، بھٹو، ضیاء الحق، مشرف، ایوب، یا میں نے تو ہر حکمران کے بارے میں یہی جذبات اور یہی کامنٹس دیکھے کہ بھائی خوشحالی نہیں ہے، مر گئے، لٹ گئے، بندہ ٹھیک نہیں ہے. پرسنل ہو جاتے ہیں تو پرسنل ہوئے بغیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم پرسنل ہو جاتے ہیں اور اس کو ان پرسن کہہ دیتے ہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. آج تک مجھے تو کوئی ایسا آدمی نہیں نظر آیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زندگی میں بہت چھوٹا تھا، ان چیزوں سے کی ہوش ہی نہیں تھی. خان لیاقت علی خان کی شہادت پر بھی چھوٹا تھا، ہوش نہیں تھی. تو اس کے بعد سے جب سے کچھ ادراک ہوا ہے ان چیزوں کا، ابھی تک تو میں نے کسی آدمی سے مطمئن نہیں دیکھا. اور خود آپ کی سوچ، آپ کے علم کے مطابق کون سا حکمران بہتر تھا ابھی تک جو آئے ہیں؟ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن بیسس پر کسی کو کوئی جج کرے گا. ملک کے لیے کون سا بہتر؟ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملک نے ترقی کب کی سب سے زیادہ، تو 60s کا جو ڈیکیڈ گزرا ہے. ایوب صاحب کا میں نام نہیں لیتا ڈر کے مارے کہ لوگ اینٹیں ماریں گے. تو 60s کا ڈیکیڈ جو ہے اس میں انڈسٹریلائزیشن ملک کی 38% ہو گئی تھی. اپ ٹو 38% انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی ملک کی. زراعت میں ہم انقلاب لے آئے تھے، اور ہمارے ایک ایگریکلچر منسٹر تھے ملک خدا بخش، انہوں نے بہت کام کیا ہے ایگریکلچر. پھر ہم نے نیوکلیئر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی بنا لیے ایگریکلچر کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے. آل اراؤنڈ جو ملک اوپر اٹھ رہا تھا وہ 60s کی دہائی تھی، لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ دوسری ہیں. تو آپ نے چونکہ ملک کا ریفرنس دیا تو سب سے بڑی بات جو مجھے خوش کرتی تھی اس وقت بھی اور آج بھی، کہ اس وقت جو پاسپورٹ کی عزت تھی، اچھا، وہ کمال کی تھی. تو اس کا سر اگر کوئی واقعہ سنا سکیں آپ، یعنی یہ پاسپورٹ کی عزت شاید میں آج 2025 میں وہ سمجھ نہ پاؤں بات، تو کیا یعنی ہم کسی ملک کے لیے آپ اسی یو کے کو جس کے ویزے کے لیے آج ہم مرے جاتے ہیں اور امبیسی والے ہمیں ورچولی دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، درست ہو گیا. اسی میں ہم جاتے تھے، پاسپورٹ امیگریشن ڈیسک پر دیا بغیر ویزے کے، میں نے دیکھا یو آر فرام پاکستان، یا اسٹیمپ لگائی، ساتھ اس نے 2-4 enjoy your stay here while in UK, these are your rights. وہ اس نے پمفلٹ دیے ہوئے، کوئی ویزا نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور وہ ابھی تو وہ انٹروگیشن بھی کرتے ہیں کہ بھائی کتنے دن کے لیے آئے ہو، کیا کرو گے، کتوں کے سامنے سے گزار دیتے. تو ہم نے میرے ایز اسٹوڈنٹ اور جاب میں رہتے ہوئے بھی اس پاسپورٹ کی عزت دیکھی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ملک چونکہ ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، تو شاید دنیا پھر اسی طرح سے آپ کو ٹریٹ کرتی ہے. نہیں، آپ نے دنیا میں 3 ملک ہیں جن کو قرض دیا تھا آپ نے اس زمانے میں. کون کون سے؟ جرمنی بھی ان میں ہے. آج کوئی اگر یہ بات کرے تو بڑی افسانوی لگتی ہے، جرمنی کو پاکستان نے قرض دیا تھا. یس وی ڈڈ. تو عزت تو آپ کی ہونی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایسا عزت ختم ہوتی چلی گئی. ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے، لیکن اس دہائی میں ملک نے ترقی بھی کی تھی، عزت بھی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے ملکوں میں عزت ہماری بہت تھی.
پاکستان کی پہچان کیا تھی؟ یعنی جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے اس زمانے میں؟ وہ ایک قصہ میں سنا دیتا ہوں کہ میں جرمنی گیا، چیپ فلائٹ لی میں نے. وہاں ایک جیسے روسٹرم ہوتا ہے ہمارا، اس سائز کا ایک ٹیبل لگا تھا. جا کے وہاں اس کے اوپر لکھا تھا امیگریشن. میں جا کے وہاں کھڑا ہو گیا، ڈزلڈورف پہ اترا تھا. تو مجھے کھڑے دیکھ کے کمرے میں سے ایک سامنے مجھے دیکھا، آ گئے. تو میں نے پاسپورٹ دیا اس کو. اب وہ لکھ رہا ہے، تو کمپیوٹر تو تھے ہی نہیں. لکھتے لکھتے پوچھتا ویئر اباؤٹ پاکستان از. تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. کہتا یو آر فرام انڈیا. I said, no, I'm not from India. Pakistan is an independent country. تو پھر اس کو سمجھایا، پھر وہی ہے کہ یو آر پارٹ آف انڈیا. تو اس پہ مجھے طول ذرا آیا. تو میں نے کہا کہ نو، وی آر ناٹ پارٹ آف انڈیا، وی ور ایٹ وار ود انڈیا. وہ 65 کی لڑائی کے بعد کا واقعہ. تو اسے چونک کے مجھے دیکھا، اسٹیمپ کیا. کہتا یو مین نو یو کان. یس یو آر اے بریو نیشن. ایک پاسپورٹ. تو ہماری پہچان اس طرح کی تھی کہ ہم دنیا میں ایک بریو نیشن کے طور پہ جانے جا رہے تھے. ایک ایسی قوم جس کی سیلف اسٹیم ہے. تو آپ کے پاس، ہمارے پاس تو کوئی دنیاوی عہدے والے لوگ آئے تو ہم تو بڑے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے اوپر بھی اس کا کوئی دنیاوی عہدے کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کبھی ان چیزوں نے مجھے متاثر کر لیا ہو. اس لیے کہ زندگی میں جو پریکٹیکل لائف ہے میری، 58 ایئرس جو جولائی گزری، اس میں 58 ایئرس کی پریکٹیکل لائف ہو گئی تھی میری. اس میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اور وہ لوگ جو آسمان پر گئے ہوئے تھے انہیں سر کے بل گرتے زمین پہ دیکھا. جو زمین پہ تھے ان کو آسمان پر چمکتے دیکھا. تو اب یہ احساس ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ پتہ ہے جو کچھ بھی ہے ٹیمپریری ہے، سونر اور لیٹر یہ ختم ہو جائے گا. تو اب وہ چیز متاثر نہیں کرتی.